یہ دنیا میں جن لوگوں کو لوگوں نے بڑا مانا تو ان کے اندر دو صفت مانی۔ پہلی صفت یہ مانی کہ خدا ان کے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ ایک طبقہ پیدا ہوا۔ دوسرا طبقہ یہ پیدا ہوا کہ خدا ہی انسانی شکل میں اتر کر آ گیا ہے، جس کو وہ انکارنیشن یا اوتار کا روپ کہتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کا بری طریقے سے کیا کیا؟ کھنڈن کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں رحمت کیا ہوئی ہم کہ اگر انسان ہماری طرح انسان آ کر کے اس دنیا میں اور ایک اچھی زندگی گزارتا ہے تو ہم یہ سمجھتے بھی ہیں اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے پاس کیا ہے کہ صاحب یہ اوتار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہیومن بینگ انسان کے لیے جو ہے نا نمونہ نہیں بن پاتے۔ ہمیشہ ان کو اونچا سمجھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر یہ کہے کہ ہماری طرح تم ہو جاؤ تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ اللہ ہیں، نہ آپ کو کھانا ہے نہ آپ کھاتے ہیں، ساری دنیا پہ قدرت رکھتے ہیں، جو چاہے کر دیں۔ یہی صفت جب انسان کے اندر مان لی جائے گی تو انسان یہ جملہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک ایسے آدمی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے جو ہم نمونہ بنا ہی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بتائی رسالت کے بارے میں کہ رسول تو ہیں لیکن یہ انسان ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک بشر ہوں، اس معنی میں کہ تم بھی پیدا ہوئے ہو، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، پورا شجرہ ہے، اور تم کو 2 آنکھ ہیں، ہم کو بھی 2 آنکھ ہے۔ فرق تم میں ہم میں یہ ہے کہ ہم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، یوحیٰ الیہ، ہم کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، لہذا جو گائیڈنس ہم کو ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتانا اور نظریہ رکھنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ جو بتایا گیا اس پر سب سے پہلے کون عمل کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے ہیں، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو رسول ہیں بھائی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، جتنا چاہیں عبادت کر لے، جو چاہے کر لے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، ان کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بازار بھی جانا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ نے گائیڈ کیا، جو اللہ نے باتیں بتائی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر کر کے دکھلایا، تاکہ ہمارے لیے یہ رحمت بن سکے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک اسپیشل ایکسٹراآرڈنری خرق عادت آپ کے اندر کوئی صفت پائی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی رحمت ہوئی۔ جب میں کبھی غیر مسلمین سے، کوئی بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ آخر کس کی پوجا کرتا تھا اور وہ اتنا بڑا انسان کیسے بنا، تو وہ ایکسکیوز میں کہتے ہیں کہ وہ تو اوتار ہے، جو چاہے کرے۔ تو ہم نے کہا وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہاں پر آ کر کے سب لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا، اور بہت زبردست انداز میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو انسان بنایا، یہ بڑی رحمت کی کہ ہمارے اوپر غیر انسان کو مسلط نہیں کیا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، قریش کو بھی ڈیمانڈ تھی، اور آج بھی بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انسان کی لسٹ کیا کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ قریش نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، بازار جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کوئی فرشتہ آئے گا، اگر فرشتہ آتا تب ہم کیا بولتے؟ تم فرشتے ہو، تمہیں کوئی کام کاج نہیں، تم دن بھر بیٹھ کے عبادت کرو، تب ہم یہ بولتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہمارے اوپر رحم کیا کہ انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ ایک بات سمجھے۔ دوسری بات، کوئی ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اندر نہیں دی کہ جس سے لوگ کنفیوز ہوں کہ یہ بھی خدا ہیں۔
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ मोजिज़े ऐसे दिए जो देखने में लगता है कि ये अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मुर्दे से कहना उठ जाओ, किसी चीज का स्टैचू बनाना या किसी चीज को मिट्टी से बना करके परिंदे को और उस पे बोल देना उड़ जाओ, ये सिफत किसकी है? अल्लाह की है। जहां जहां ये बात अल्लाह ने कुरान में जिक्र की वहां पर यह जरूर लगाया बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह ने हमारे अंदर ये ताकत रखी कि मैंने ये कह दिया और उड़ गए। हकीकत में किसके हुक्म से उठे हैं? अल्लाह के हुक्म से उठे। उड़ा है परिंदा किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से उड़ा है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज जहां पे मामला खराब हो सकता था, कहीं भी हमारे रसूल को खुदा की तरह अल्लाह ने कोई सिफत नहीं दी। बल्कि मैं आगे बढ़ करके ये बात कहूं, कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कह रहा हूं। बाज वो चीजें जो रसूल अकरम से इंसान के नाते गलती हो जाती है। गलती जो होती है जिसको आप लर्जिश कह सकते हैं, उसको भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, एक नाबीना साहबी आते हैं, कुरैश के सरदारों से बात कर रहे हैं, बड़ा अहम टॉपिक है, इस्लाम की दावत दी जा रही है। ऐसे में वो अब्दुल्ला बिन मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नाबीना हैं, उन्हें बेचारे को मालूम नहीं कि कौन लोग बैठे हुए हैं, और आ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं तो इतनी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं, बीच में आकर के इन्होंने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। वो जो अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लगा उसको भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया। ये क्यों जिक्र किया गया? अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने चेहरे को बिगाड़ लिया, चेहरे से आपने नाराजगी का इजहार कर दिया इसलिए कि एक नाबीना आया हुआ है। ये बताया गया, बस कर बेटा दाढ़ी अब निकल जाएगी, जब से बैठा तब से दाढ़ी झड़ रहा है। बैठते ही नहीं है इस नियत से कि कोई बात सुननी है। क्या कह रहा था? तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम को के आने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा नागवार हुआ, और एक इंसानी फितरत है कि हम अहम बात कर रहे हैं, कोई भी आ जाएगा बीच में डिस्टर्ब करेगा, हम भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में इसलिए महज किया कि देखो ये इंसान हैं और इस किस्म से नफ्सियाती तौर पर इनसे भी लर्जिश हो सकती है। कभी भी हम अस्मत अंबिया के कायल हैं, कभी भी नबी से छोटा गुनाह भी नहीं होता है, बड़ा गुनाह का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इंसानी फितरत के तकादे बात चीज़ें क्या होती हैं, हो सकती हैं। ये इंसान बनाने के इंसान हैं, लिहाजा इनके अंदर कोई भी ऐसी सिफत नहीं। और जहां जहां खतरा महसूस हुआ, ये अल्लाह की बड़ा रहम है और करम है। आप देखिए स्पेस पे जाना, जिसको मेराज आप कहते हैं, स्पेस में जाना एकदम नामुमकिनात में से है, आज भी दुनिया वालों के सामने है। नामुमकिन है कि कोई आदमी इसको क्रॉस कर जाए और अल्लाह ताला के पास पहुंच जाए। वहां पर अल्लाह ने क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि वो अल्लाह, वो जात पाक जो अपने रसूल को ले गया। रसूल गए नहीं है, जाने की कुदरत तो फिर इंसान के अंदर हो ही नहीं सकती है। और अगर आप अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह है और कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इसी बात पर, जब लोगों ने कहा कि एक आदमी है जो कहता है कि हम यहाँ से गए, मस्जिद अक्सा गए, फला गए और रात में ही आ गए वापस, क्या मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है। कहा तुम्हारे रसूल ये बात कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है तो मुमकिन है। और उन्होंने इतना बेहतरीन और सुलझा हुआ छोटा सा जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि रोज़ाना जिब्रील आते हैं, जब जी चाहता है अल्लाह ताला भेजता, आ जाते हैं वहाँ से स्पेस से नीचे की नहीं कहते हैं। कहा अगर एक दिन लेकर चले गए तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है? जो रोज़ आ रहा है एक दिन लेके चला गया, इसमें क्या मसला है?
ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے یہ بتایا کہ ہم لے گئے، یہ نہیں کہا رسول گئے۔ کہیں آپ کو کنفیوز نہیں ہو کہ یہ اتنی طاقت والے ہیں کہ اللہ جو چاہے جیسے کر سکتا ہے ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اتحیات میں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، جہاں جہاں ایسی بات ہوتی ہے وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اس کے بندے ہیں۔ یہ بار بار کہلایا جاتا ہے ہم سے کہ یہ کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت کسی کے اندر نہیں ڈالی، نہ صفت کے برابر ڈالی۔ اللہ کی صفت جتنی ہے اتنا کسی کے اندر صفت ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا یہ بڑا احسان ہوا، اس کی رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ اگر وہ صفتیں ہو جاتی تو پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے کہ بھئی آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، جو چاہے کریں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی۔ اسی طرح آخری بات کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں نے بات کیا، صفت دیکھنے میں ہوتی ہے، سنتے ہیں، جانتے ہیں سب، لیکن نہ سب کچھ دیکھتے ہیں نہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اتنا جانتے ہیں جتنا بتایا جاتے ہیں، وہ اتنا دیکھتے ہیں جتنا دکھلائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسی خرق عادت بات پیش آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگوں کا ڈنکا بج رہا ہے، ڈنکا بجایا جا رہا ہے، بج نہیں رہا ہے، ڈنکا بجایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ وہ بڑے چمتکارک ہیں۔ ہمارے رسول نے کبھی چمتکار کو بنیاد بنایا ہی نہیں، کبھی بھی چمتکار کو بنیاد نہیں بنایا، معجزے کو کبھی اپنی شان نہیں بیان فرمائی۔ معجزہ ضرورت کے وقت سرزد ہو گیا، لیکن ہمیشہ جس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا وہ اخلاق تھا۔ ان چیزوں کو کر کے اس دنیا میں لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ رسول اکرم نے کر کے دکھلایا، اور کر کے دکھلایا ہی نہیں بلکہ ایک سماج تیار کر دیا جو ایک وقت بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کی کوئی ایسی ہمارے پاس مثال نہیں ہے جنہوں نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارٹ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا، نمبر 1۔ نمبر 2، صفت کوئی بھی اپنی والی صفت پوری کی پوری کسی بھی انسان کے اندر داخل نہیں فرمائی۔ پریکٹیکلی طور پر اسلام کو اپنی زندگی میں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ آپ رسول پر ایمان لائیں۔ یہ ایسی پرسنالٹی ہی نہیں ہے، یہ ایسی شخصیت ہی نہیں ہے کہ جو محض ایک نظریہ ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی کا نمونہ ہے، اور عملی زندگی کے نمونہ والا ہی دنیا والوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ آپ غیروں کے جب دیکھیں گے تو کوئی جو ہے پورا پہاڑ ہاتھ پہ لیے چلا آ رہا ہے، تو کوئی گردن کاٹ دیا، انسان کی گردن کاٹ دیا تو ہاتھی کی گردن لگا دیا۔ ساری دیومالائی کہانیوں سے کیا کیا؟ ہماری زندگی کو پاک کیا۔ یہ ہمارے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے رسول پر ایمان لانے کی بات کہی جس کے اندر یہ صفات تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔